ایک تھی ایزابیل جو بہت ہی قابل درزن تھی اور کاؤنٹی کے کنٹرول میں کسی علاقے میں درزی کا کام کرتی تھی۔ ایزابیل سلائی میں ایک سچی فنکار تھی، ہر سلائی کو تفصیل سے بیان کرتی اور بہت سے گاہکوں کو اس کا کام پسند آتا۔ تاہم ایزابیل بہت غیر حقیقی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے درزن نہیں بننا چاہتی تھی اور ہمیشہ خواب دیکھتی کہ وہ ہر ایک کے لیے خوبصورت بن جائے گی۔ ایزابیل، ارے ایزابیل، تم کیا خواب دیکھ رہی ہو؟ خیر، کوئی ہمیں خواب دیکھنے سے منع تو نہیں کر سکتا نا۔ ٹھیک ہے، بدقسمتی سے اگر یہ سچ تھا تو کتنا حیرت انگیز تھا۔ تمہیں خیالوں کی دنیا سے نکالنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز ہے۔ یہ کاؤنٹس کا کوٹ ہے، اس کوٹ کو ٹھیک کرو۔ یہ کاؤنٹس نے خود بھیجے تمہارے لیے۔ یہ پہلا موقع ہے جب میں اتنے لگژری کوٹ کو چھو سکتی ہوں۔ حیرت انگیز، مجھے یہ پہن کے دیکھنا چاہیے، ایک بار میں کیا ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں یہاں کام کرتی رہی تو میں ہمیشہ کے لیے صرف ایک عام سی درزن رہوں گی، یا میں اس کوٹ کو چوری کروں اور اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے دارالحکومت میں جا کر یہ ظاہر کروں کہ میں کاؤنٹی ہوں۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ یہ بہت بہتر ہے، میں تو حقیقی اشرافیہ کی طرح لگتی ہوں۔ اگر میں دارالحکومت جاتی ہوں تو پھر یہ عوام نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ وہ سب خوش ہوں گے اور ایک حقیقی اشرافیہ کی طرح میرے سامنے جھکیں گے۔ ہائے، کیا آپ جانتی ہیں کہ یہاں سے دارالحکومت کتنا دور ہے؟ ہاں، میں جانتی ہوں، اسی راستے پہ چلتی رہیں، ابھی ایک دن سے زیادہ سفر باقی ہے۔ ویسے تم کون ہو؟ میرا نام مولی ہے، میں قریب کے علاقے کے کاؤنٹ کی بیٹی ہوں، اور میرے بابا نے مرنے سے پہلے مجھے دارالحکومت جانے کا کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ لڑکی بڑی امیر اور خوبصورت ہے، مجھے اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ اور میں ہوں ایزابیل، یعنی سرزمین کی کاؤنٹی کی بیٹی، میں بھی دارالحکومت کی طرف ہی جا رہی ہوں۔ زبردست، اگر ہم ایک ہی سڑک پر ہیں تو آؤ دوست بنتے ہیں اور اکٹھے دارالحکومت چلتے ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ میں تو صرف اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے ایڈونچر کی خاطر دارالحکومت میں آئی ہوں، اور تم؟ ہم پہلے سے قریبی دوست ہیں، لہٰذا میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ دراصل میں محل میں اپنے اصلی والد یعنی اس بادشاہی کے بادشاہ کو ڈھونڈنے آئی ہوں۔ لیکن تم تو کہہ رہی ہو کہ تم تو بچپن سے کاؤنٹ کے ساتھ رہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کاؤنٹ نے مجھے پالا ہے، لیکن انہوں نے صرف مجھے گود لیا تھا۔ انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے سارا سچ بتایا تھا۔ معلوم ہوا کہ 20 سال پہلے جب مولی ابھی پیدا ہوئی تھی، بادشاہ اور ملکہ بہت خوش تھے۔ لیکن بادشاہ کی ایک دوست جو خدا رسیدہ تھی وہ آئی اور اس نے پیش گوئی کی، اگر مولی محل میں رہتی ہے تو مولی بادشاہی کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ بادشاہ کو شہزادی کو محل سے باہر بھیجنا چاہیے جب تک مولی بڑی نہ ہو جائے، تب وہ یہاں واپس آ سکتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس بچی کو دیکھ بھال اور پرورش کرنے کے لیے ایک بہت ہی پرانے اور قابل اعتماد کاؤنٹ کے حوالے کر دیا۔ اس بادشاہ نے اس سے عہد لیا اور مولی کے لیے ایک چمکتا ہوا ہار دیا جو مولی نے گلے میں پہنا ہوا تھا۔ تو اس وقت سے جوانی تک میرے گود لینے والے والد نے میری پرورش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ جلدی انتقال کر گئے اور مجھے اس سب کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ تو مولی ایک آوارہ شہزادی ہے، مرے ہوئے کاؤنٹ کے علاوہ کوئی بھی اسے نہیں جانتا۔ اگر میں اس کے ہار کو چوری کرتی ہوں تو میں اپنا حق پورا کرنے کے لیے شہزادی مولی ہونے کا بہانہ کر کے محل میں جا سکتی ہوں۔ اچھا، تو اب میں سمجھی۔ ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، تم تھوڑی دیر آرام کرو، میں ارد گرد نظر رکھتی ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، تو تم یہاں ہو مولی کے عہد والے ہار؟ زبردست، اب اس ہار کے ساتھ میں شہزادی مولی بن جاؤں گی۔ مجھے اب دارالحکومت جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے اچھی طرح سے سو لیا۔ ارے یہ ایزابیل کہاں ہے؟ میرا موتی کا ہار کہاں گیا؟ ایزابیل، ارے ایزابیل، ایزابیل چلی گئی، اس نے میرا ہار چوری کر لیا ہوگا۔
क्या वो मेरे वालिदैन को धोखा देने के लिए महल में गई होगी? मुझे अभी उससे रोकना है। ओ, ये मौली के अहद का पर्दहार है, हमारी बेटी। सिर्फ मेरा मरहूम वफादार दोस्त काउंट ही इन चीजों के बारे में जानता था। ठीक है मौली, वो वापस आ गई। बादशाह और मलिका को मुबारकबाद। शहजादी मौली का इस्तकबाल है। मुझे सबसे कीमती चीज मिल गई है, बादशाह और मलिका का एतमाद। मेरा ख्वाब अब सच होने वाला है। इंतजार करो, इसे बादशाह और मलिका को धोखा न देने दो। वालिदैन, मैं असली शहजादी मौली हूँ, ये झूठी है। वालिदैन, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये इज़ाबेल है। पहले ये मेरी साथी थी, फिर इसने मेरा हार चुराने की कोशिश की। खुशकिस्मती से मुझे पता चल गया। बाबा, प्लीज इसे कड़ी सजा दें। ये झूठ बोल रही है, मैं असली मौली हूँ, ये इज़ाबेल है। ये जाली कैसे हो सकती है? मौली यहाँ हार के साथ आई है और इसने मेरे दोस्त काउंट के हवाले से बिल्कुल सही कहानी सुनाई है, जो कि शहजादी का देखभाल करने वाला था। नहीं बाबा, ये गलत है। मैं मौली हूँ, मैंने ही इसे ये कहानी सुनाई थी और इसने हार चोरी कर लिया और यहाँ शहजादी बनने के लिए आ गई। बस बहुत हुआ। इस जंगली लड़की को पकड़ें जो शहजादी होने का बहाना करने की हिम्मत कर रही है, और इसे डंजन में ले जाओ। मुझे ऐसा लगता है कुछ देखा वाला है यहाँ। इंतजार करो। अगर सिर्फ मोती के हार और दूसरी कहानी पर सब कुछ मुनहसर है तो ये जानना मुश्किल है कि हकीकी और जाली कौन है। इसकी बजाय आओ पुरानी हुदा रसीदा के घर जाएं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए उससे मदद तलब करें। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप दोनों, शहजादी मौली और दूसरी लड़की, हमारे पीछे आओ और खुदा रसीदा औरत से पूछते हैं कि असल शहजादी कौन है। मुझे अब क्या करना चाहिए? जो मौली जानती है वो मैं भी जानती हूँ। खुदा रसीदा औरत हुदा तो नहीं है, वो ये तो नहीं बता सकती कि शहजादी कैसी नजर आती है। मुझे खौफज़दा नहीं होना चाहिए। अहम बात यह है कि बादशाह मेरी तरफ है। मुझे लगता है कि इनमें से एक शहजादी है और दूसरी दर्जन है, लेकिन मैं कतई तौर पर कुछ नहीं कह सकती कि असल शहजादी कौन है। लेकिन मेरे पास सच्चाई जाहिर करने के लिए एक तरीका है। बस बादशाह, आपको मुझसे थोड़ा ताउन करना होगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। माजी में मैंने बादशाह को मशवरा दिया कि वो शहजादी को किसी और जगह भेजे। ये एक कर्ज की वजह से था। शहजादी को कपड़े का एक ताज डिजाइन करना आना चाहिए। बस इसी तरह से ये लानत खत्म हो सकती है और शहजादी अपनी असल जगह वापस आ सकती है। ये ठीक है, इसीलिए मैंने शहजादी को काउंट के पास भेजा था ताकि वो मौली को सिलाई कढ़ाई की महारत सिखाए। वैसे मैं ये चेक करना चाहती हूँ कौन सबसे खूबसूरत ताज की टोपी बना सकता है। वही असल शहजादी होगी। चलो अब शुरू करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा। खुदाया मेरी मदद करना। हा हा हा, मेरा ताज मुकम्मल हो गया। ये खूबसूरत है ना? क्या हुआ? आप दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हर किसी का अपना काम होता है और तुम सिलाई में बहुत अच्छी हो इज़ाबेल। इतराफ करो कि तुम जाली शहजादी हो। असल शहजादी को तख्त को कामयाब करने के लिए मेरे जरिए मुंतखब किया गया है, लिहाजा जब मैंने उसे काउंट को दिया तो मैंने उससे मौली को हुकूमत के बारे में सिखाने को कहा, सिलाई नहीं। लिहाजा असली शहजादी सिलाई के बारे में कुछ नहीं जानती। सिर्फ एक दर्जन ही इतना खूबसूरत कपड़े का ताज बना सकती थी। बराए करम मुझे माफ कर दें मेरे बादशाह और शहजादी। वाकई मैं इज़ाबेल हूँ। मैंने शहजादी से रास्ते में दोस्ती की। मैं लालची हो गई थी और शहजादी मौली होने का बहाना किया। मुझे बहुत अफसोस है। मौली माजरत, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम इसे किस तरह सजा देना चाहोगी?
بالکل اسی طرح جیسے خدا رسیدہ نے کہا، ہر کسی کا اپنا فرض ہوتا ہے۔ ایزابل ایک درزن ہے، اسے مشہور ہونے کے لیے سوئیاں استعمال کرنی چاہیے، نہ کہ لالچ میں آ کے وہم کرنا چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ ایماندار رہو اور لوگوں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ میں نے یہی سیکھا ہے۔ میرے خیال میں ایزابل کو سبق مل گیا ہے، اسے اب معاف کر دیں۔ سچ پوچھو تو میں واقعی تمہاری صلاحیتوں کی تعریف کرتی ہوں، اسی لیے میں محل میں تمہیں درزن کی حیثیت سے ملازمت پر رکھنا چاہوں گی۔ تم کیا کہتی ہو؟ آپ کا شکریہ شہزادی، میں وعدہ کرتی ہوں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ آخر میں وہ سب محل میں واپس آئے، اپنی اصلی جگہ پر آئے۔ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ایزابل جلدی سے بادشاہی میں نمبر 1 درزن کے طور پر مشہور ہوئی، جسے ہر کوئی پسند کرتا تھا۔ تب سے اسے بہت فخر تھا کہ اسے درزن ایزابل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں کیون نام کا ایک قابل گھڑی ساز تھا۔ وہ اچھا اور شریف آدمی تھا۔ اس کی شہر میں ایک چھوٹی سی دکان تھی اور اس کی گھڑیاں سب پسند کرتے تھے۔ گریسی نام کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو کیون سے دوستی کے لیے اکثر اس کی دکان پہ آتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، لیکن جب بھی وہ آتی تھی وہ بہت خوش ہوتا۔ وہ گھڑیوں اور دنیا کی ہر چیز کے بارے میں بہت شوق سے بات کرتے۔ جب بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں مجھے لگتا ہے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے۔ کیا یہ محبت ہے؟ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اسے کیسے بتاؤں۔ گریسی، میں نے ابھی تک یہ گھڑی ختم نہیں کی۔ اس سے پہلے کہ تم جاؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، امید ہے تمہیں یہ پسند آئے گا۔ مجھے یہ پسند ہے، آپ کا شکریہ، یہ بہت خوبصورت ہے، آپ نے اس میں بہت کوشش کی ہوگی۔ لاؤ مجھے دو، میں پہنا دیتا ہوں۔ کیون نے آہستہ سے گھڑی گریسی کی گردن میں ڈال دی۔ اس کے اس لڑکی کے لیے بھی احساسات تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو جذباتی طور پر دیکھا۔ اسی لمحے باہر گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔ ایک فوج تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ کیون، جلدی سے میرے ساتھ چلو، ہمیں ابھی بھاگنا ہوگا ورنہ دیر ہو جائے گی۔ گریسی جلدی سے کیون کے ساتھ فرار ہونے کے لیے بھاگی، لیکن گھڑ سواروں نے جلدی سے انہیں گھیر لیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ کمانڈر گریسی کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ شہزادی حضور، براہ کرم جلدی سے محل واپس آ جائیں، بادشاہ بہت پریشان ہیں۔ شہزادی گریسی، آپ؟ کیون اپنا آپ چھپانے کے لیے معذرت، میں بادشاہ کی شہزادی گریسی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں باہر آئی، مجھے غلطی سے تمہاری دکان مل گئی۔ مجھے تمہاری گھڑیاں پسند ہیں، اسی لیے جب بھی میرے پاس فارغ وقت ہوتا ہے میں کھیلنے اور تم سے ملنے کے لیے یہاں آ جاتی ہوں، لیکن اپنی اصلی شناخت بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیون، مجھے اب واپس جانا ہے، ویسے بھی تم سے مل کر ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ امید ہے کہ ہم جلدی دوبارہ ملیں گے۔ میں صرف معمولی گھڑی ساز ہوں اور وہ ایک عمدہ شہزادی ہے۔ گریسی کے ساتھ میرا رشتہ مشکل رہا ہے اور زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جب گریسی محل میں واپس آئی، بادشاہ بہت ناراض تھا اور اسے ڈانٹا۔ گریسی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایک شہزادی ہو، پھر تم سارا دن چھپ جاتی ہو اور کھیلتی رہتی ہو۔ بابا، مجھے افسوس ہے۔ میں نے کل تمہارے لیے دلہا منتخب کرنے کے لیے ایک تقریب کا فیصلہ کیا ہے۔ پڑوسی ملک کے تمام شہزادے اور امیر لوگ شریک ہوں گے۔ بابا، آپ نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر ایسا کیوں کیا؟ میں حصہ نہیں لوں گی، میرے پاس پہلے ہی دلہا موجود ہے۔ کیا یہ گھڑی ساز ہے؟ میں تمہیں کہتا ہوں، شہزادی صرف ایک قابل شوہر سے شادی کر سکے گی۔ یہ ایک شہزادہ کوئی امیر یا نائٹ ہونا چاہیے۔ اگلے دن یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی۔ جب کیون افسوس سے چل رہا تھا، لوگوں نے آپس میں سرگوشیاں کی۔ تو شہزادی گریسی آج دلہا چنے گی۔ جو بھی خوبصورت شہزادی سے شادی کر سکا خوش قسمت ہوگا۔ لوگو، یہ اچھا نہیں ہے۔ ڈیمن پرنس وولڈر شہزادی گریسی کو اپنی بیوی کی حیثیت سے لینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ او نہیں، وہ شیطان بہت ظالم ہے۔ گریسی کو خطرہ ہے، مجھے محل میں جانا چاہیے اور اسے یہ خبر دینی چاہیے۔ اس وقت شہزادی گریسی کے لیے دلہے کی تقریب ہو رہی تھی۔ بہت سے شہزادے اور رئیس بادشاہ اور شہزادی کو متعارف کروانے کے لیے قطار میں کھڑے تھے، لیکن گریسی نے کسی پر توجہ نہ دی۔ اگر کیون یہاں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔
لیکن باہر پہرا ہے، وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ اس وقت کیون بھی شیطان شہزادے کا بتانے محل میں گیا، لیکن محافظوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اسے داخل ہونے سے روک دیا۔ اجازت نہ ملنے پر کیون نے فوجی کو دھکا دیا اور اندر بھاگ نکلا۔ غصے سے فوجیوں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ محل کی طرف بھاگتے ہوئے کیون بادشاہ اور شہزادی کے سامنے گر گیا۔ محافظ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ رک جاؤ، میں اس آدمی کو جانتی ہوں۔ کیون، تم یہاں کیوں آئے؟ شہزادی گریسی ہوشیار رہو، ڈیمن شہزادہ آپ کو لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ تم کون ہو؟ تمہیں یہاں آنے اور اس طرح کی بیہودہ حرکت کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بادشاہ سلامت، میں کیون ہوں، ایک گھڑی ساز، کوئی ایسا شخص جو شہزادی کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ لڑکا بہت بولڈ ہے، اس نے بہانے کے طور پر شہزادی کے لیے دلہن کے انتخاب کی تقریب میں حصہ لیا ہے۔ انتظار کرو، انتخاب میری حاضری کے بغیر کیوں شروع ہوا؟ وہ وولڈر تھا، شیطان شہزادہ، جو ہر جگہ بہت برے ہونے کی وجہ سے مشہور تھا اور سب کو خوف زدہ کرتا تھا۔ تو یہ تم ہو وولڈر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اپنی بیٹی سے شیطان کی شادی کر دوں۔ گھڑی ساز تم سے بہتر ہے۔ بہت اچھے، تمہیں اس پر افسوس ہوگا۔ شہزادی گریسی میری ہے۔ وولڈر بہت ناراض تھا، وہ زبردست شیطان میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے جادو کیا اور پورے محل کو آگ لگا دی۔ جب سب گھبرا کر بھاگے، اس نے شہزادی گریسی کو پکڑ لیا اور اڑ گیا۔ میرے خدا، گریسی کو شیطان لے گیا۔ تم میں سے کون گریسی کو بچائے گا؟ تم میں سے جو بھی گریسی کو بچا سکا، میں اس شخص سے شہزادی کی شادی کرنے پر راضی ہو جاؤں گا۔ لیکن تمام شہزادے اور رئیس ڈیمن پرنس وولڈر کی طاقت سے خوف زدہ تھے۔ وہ ایک ساتھ بھاگ گئے۔ صرف کیون کھڑا رہا۔ بادشاہ سلامت، میں شہزادی کو بچانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ بہت اچھے کیون، اگر تم گریسی کو بچا سکے تو میں وعدہ کرتا ہوں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گا۔ کیون گھر لوٹ آیا۔ اس نے گھڑیوں کو بارود کے ساتھ تیار کیا، اپنے تمام ہتھیار تیار کیے اور شیطان پرنس وولڈر کی غار کی تلاش کے لیے اپنے ساتھ لے گیا۔ وولڈر شیطان کا ایک گہرا غار جس کے 2 دروازے تھے، ایک سامنے اور ایک پیچھے۔ اس پر شیطانوں کا پہرا تھا۔ اس نے اسے لوہے کے پنجرے میں بند کر دیا۔ تم دیکھتے ہو گریسی، میں بہت خوبصورت، اتنا باصلاحیت اور طاقتور ہوں۔ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرتی؟ تم شیطان، باہر نکل جاؤ، میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ اگر تم مجھ سے شادی سے انکار کرو گی تو تمہیں ساری زندگی پنجرے میں رہنا پڑے گا۔ کیا تم نے غار کے سامنے والے دروازے کے باہر عجیب و غریب چیزیں دیکھی؟ مجھے وہاں لے چلو۔ یہ گھڑی کی ٹک ٹک تھی اور غار کے داخلی دروازے کے باہر اس گھڑی کی طرح اور بھی بہت کچھ تھا۔ یہ کس نے مجھے چھیڑنے کی ہمت کی؟ تم سب اکٹھے جمع ہو جاؤ، سب آس پاس گھڑیوں کو دیکھو اور جانچنے کے لیے میرے لیے غار میں لاؤ۔ شیطانوں نے حکم کی تعمیل کی اور وہ غار کے داخلی دروازے پر تلاش کرنے لگے۔ وہاں صرف ایک شیطان تھا جو غار کے پچھلے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس وقت کیون ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے پچھلے دروازے کے محافظ شیطان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کی کوشش کی۔ کون؟ جب شیطان نے توجہ نہ دی، کیون نے جلدی سے اسے شکست دی اور غار میں گھس گیا۔ اسے وہ جگہ ملی جہاں گریسی موجود تھی۔ کیون، تم یہاں کیوں آئے؟ یہ انتہائی خطرناک جگہ ہے۔ فکر نہ کرو گریسی، میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ کیون نے اپنی کلہاڑی سے تالا توڑا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر دوبارہ بہت خوش ہوئے، لیکن جب وہ فرار ہونے والے تھے تو ڈیمن پرنس گھڑیوں سے بھری بوری لے کر واپس آ گیا۔ تو یہ تمہارا منصوبہ تھا؟ تم نے ہمارے سامنے دروازے پر گھڑیوں کا لالچ دیا اور پچھلے دروازے سے آ گئے، لیکن اب تم یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے۔
वोल्डर, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो जादू का इस्तेमाल किए बगैर इंसानी शक्ल में मुझसे लड़ो, आमने सामने। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलूंगा। उन्होंने एक दूसरे से लड़ने के लिए बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था, लेकिन ये देखकर कि केविन को शिकस्त नहीं, वोल्डर गुस्से से शैतानी शक्ल में वापस आ गया। तुमने वादा पूरा नहीं किया। तुम जैसे आम शख्स से कैसा वादा? रुक जाओ लानती आदमी, मैं यकीनी तौर पर तुम्हें तबाह कर दूंगा। डेमन वोल्डर ने केविन पर चिंगारियां मारी। वो उनसे बचने के लिए साइड पे हो गया। इसके बाद केविन ने धमाके हेज मवाद का पैकेट निकाला और उसे शैतान के पास फेंक दिया। जैसे ही वोल्डर ने चिंगारी मारी, वो बारूद से टकरा गई। इसके साथ ही बारूद फटा, जिससे शैतान का चेहरा तारीक हो गया। मौके से फायदा उठाकर केविन जल्दी से शहजादी ग्रेसी को पकड़कर भाग गया। केविन, अब क्या है? हम शैतान से फरार नहीं हो सकते। मुझ पर यकीन करो, मेरा एक मंसूबा है। वो गार के पिछले दरवाजे से भागी और शैतान वोल्डर फौरन बाद ही सामने आ गया। अगर तुम अच्छे हो तो दौड़ते रहो, गुस्ताख गड़ी सांस। ठीक है डीमन, 3 सेकंड बाद मैं तुमसे लड़ने के लिए अपनी जान का खतरा मोल लूंगा। 3, 2, 1। तभी एक धमाके ने सारे गार को हिला कर रख दिया। इसके असर से गार का दाखिली दरवाजा भी गिर गया और ऊपर से पत्थर शैतान के सर पर गिर पड़े। जी हाँ, मेरा मंसूबा कामयाब था। पता चला कि गार में घड़ियों से भरी बोरी केविन ने बारूद से भरी हुई थी और उसमें टाइमर लगाया हुआ था। उसने वोल्डर को घड़ियां तलाश करने और गार में लाने के बाद उनके फटने का इंतजार किया और फिर गार से बाहर निकला और शैतान को कुचल दिया। तुम कितने होशियार हो मेरे वॉच मेकर। वो केविन के साथ महल वापस आ गई। बादशाह ने हीरो की तरह उनका इस्तकबाल किया। जब उसने शहजादी ग्रेसी से शादी करने को कहा तो बादशाह खुश हुआ। उनकी शादी को बहुत खुशी के साथ मनाया गया और वो खुशी खुशी रहने लगी।